ساجد میر صاحب کو فڑا سا سوال کرتے ہیں، سوال ان کا ہے اسلام کو کیسے سمجھیں یا اسلام سمجھنا اور اسلام کے بارے میں پڑھنا کہاں سے شروع کریں؟ جواب یہ ہے کہ اسلام در حقیقت 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اسلام میں ایک بہت بڑا چپٹر ہے کچھ چیزوں کو ماننا ہے، اور اسلام کا دوسرا بہت بڑا چپٹر، دوسرا بہت بڑا عنوان ہے کچھ چیزوں کو انجام دینا ہے، کچھ کاموں کو انجام دینا ہے، اور تیسرا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ ماننے والی چیزوں کو ماننا ہے، کرنے والی چیزوں کو کرنا ہے، بچنے والی چیزوں سے بچنا ہے۔ جو ماننے والی چیزیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایمان، اللہ کو ماننا، اللہ کے نبیوں کو ماننا، اللہ کے آخری نبی کو خاتم النبیین ماننا، صحابہ کرام کو صحابی ماننا، فرشتوں کو تسلیم کرنا، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اس کو یقین کر لینا۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی نے جن باتوں کے ماننے کا حکم دیا ہے ان باتوں کو ماننا ہے، اللہ کو ویسا ہی ماننا جیسے اللہ کے نبی نے کہا۔ اللہ نے تمام نبیوں کے بارے میں جو کچھ کہا ویسا ہی ان نبیوں کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے دونوں نے فرمایا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ ماننا ضروری ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی دونوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں جیسے انسان ایک مخلوق ہے اسی طرح سے فرشتوں کی ایک مخلوق ہے، ہمیں ماننا ضروری ہے۔ غرض یہ کہ یہ ماننے والی چیزیں ہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تمام اعمال کا حساب ہونا ہے، قیامت کے ایک طویل زمانے کا ایک دن ہوگا جو 50,000 سال کا ہوگا، اس پر تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، تمام انسانوں کے اعمال سامنے لائے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا، پھر ان کے فیصلے ہوں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگوں کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے، تو یہ ہے ماننے کا عمل۔ اور دوسرا ہے پھر کرنا، تو ہر مسلمان پر کچھ چیزیں کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ وہ جو کرنے والے اعمال ہیں ان میں کچھ بہت زیادہ ضروری ہیں، کمپلسری ہیں، ان کو کہتے ہیں فرض، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ کرنے ہیں مگر وہ اتنے زیادہ ضروری نہیں، اس کو کہتے ہیں سنت۔ تو فرض کو جاننا بھی ضروری ہے اور سنت کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ آدمی اس پر عمل کرے۔ اور تیسری چیز ہے اسلام نے بہت ساری چیزیں انسان کے لیے حرام کی ہیں، مثلا شرک حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، شراب حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، زناکاری حرام ہے، چوری حرام ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات منقطع کرنا حرام ہے، کسی پر ظلم کرنا حرام ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا حرام ہے، دکاندار کا بزنس کے اندر ملاوٹ کر کے چیزیں بیچنا حرام ہے، غلط ریٹ لگانا حرام ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال بیچنا حرام ہے، ایکسپائر مال جو ہے وہ جھوٹ بول کر کے بیچنا حرام ہے، ڈپلیکیٹ مال جو ہے وہ اوریجنل کے نام پر بیچنا حرام۔ یہ جو چیزیں حرام ہیں ان حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ تو ہم اب کہاں سے شروع کریں گے؟ جواب نمبر 1، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو چیزیں مجھے ماننی ہیں میں تمام چیزوں کو مان رہا ہوں یا نہیں۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے، یعنی ایک مسلمان کہ میں اللہ کو مانتا ہوں ویسا ہی جیسے اللہ کے نبیوں نے کہا، میں اللہ کے نبی کو ویسا ہی مانتا ہوں جیسے اللہ نے کہا، میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کو تسلیم کرتا ہوں، اللہ کس طرح سے تمام انسانوں کو زندہ کرے گا یہ اللہ کی قدرت میں میں تسلیم کرتا ہوں۔ تو وہ ایک چیپٹر ہم کو حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر سب سے پہلے جو چیزیں فرض ہیں ان فرض چیزوں کو انجام دینا ضروری ہے، وہیں سے شروع کرنا ہے۔ فرض ہے، سب سے پہلے نماز فرض ہے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وضو کرنا جانتا ہو اور غسل کرنا جانتا ہو، اور وضو اور غسل جو ہے وہ پاکی اور ناپاکی سے جڑا ہوا ہے، تو پاکی اور ناپاکی کو جان کر کے وضو سیکھنا ہے، غسل سیکھنا ہے، نماز سٹارٹ کرنی ہے۔ اب نماز کے سٹارٹ کرنے کے بعد پھر آدمی نمازی بن گیا، آگے جب رمضان آئے گا تو رمضان کے روزے رکھنے ہیں، پھر جو ہی اللہ تعالیٰ شان و مال عطا کریں گے تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں بحیثیت مسلمان کے مجھ پر حرام ہیں، ان تمام چیزوں سے میں آج ہی سے بچنا شروع کر دوں گا۔ تو بس اس طرح سے انسان اسلام میں آگے بڑھتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، یہاں تک ایک اچھے درجے کا مسلمان انسان بن جاتا ہے۔